آپ فرما دیجئے میں صبح کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، اس کے تمام مخلوق کے شر سے۔ اس شر میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے اشیاء چیزیں آ گئیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری میں ڈوبنے والے سورج کی شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ باندھنے والی، گرہ پھونکنے والوں کی شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کی حسد سے میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ چاہتا ہوں۔ حسد کے 3 درجے ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ حسد کے مختلف درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ قرآن مجید کے 15ویں پارے میں ہے، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ ہمارا دشمن ہے۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ میں امت محمدیہ کے لوگوں کو بہکاؤں گا، اور اس نے اللہ کے سامنے اس کا وعدہ اقرار کر کے دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے شیطان جا، جو اور تیرے بندے ان میں سے جو تیرے ہو جائیں میں ان کو معاف نہیں کروں گا، میرے مخلص بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اگر ان بندوں میں سے بھی سب سے پہلے کسی نے توبہ کر دیا میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دوسرے نمبر پر بعض سلف صالحین، اللہ والے، سلوک کا راستہ اختیار کرنے والے، ہمیشہ اللہ کی یاد کرنے والوں سے منقول ہے، حسد سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ہوا، اور زمین میں بھی سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے ہی پیدا کر دیا، اللہ نے کہا سجدہ کرو ابلیس سے، ابلیس انکار کر دیا۔ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیسے آدم کو سجدہ کروں؟ پھر قرآن مجید کے 6ویں پارے کا ایک واقعہ آپ نے بقرعید کے موقع پر سنا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو حکم دیا تھا کہ تم قربانی پیش کرنا۔ چھوٹے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی، بڑے بھائی کی نہیں ہوئی، تو زمین میں سب سے پہلے جس گناہ کا وجود ہوا حسد ہوا۔ اس حسد کی وجہ سے بڑا بھائی قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ تیسرا طریقہ جو قرآن میں بتایا گیا حسد کا، انسان ہمیشہ، شیطان جو ہے انسان کا ہمیشہ دشمن ہے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ آپس میں لوگ الفت سے، محبت سے، اخوت سے رہے۔ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ آپس میں لڑائی کرائیں، جھگڑے کرائیں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں کچھ نہ کچھ بات پیدا کر دے کہ ایک دوسرے آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 12واں پارہ سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اقتلوا یوسف او اطرحوه ان یغد لکم وجہ ابیکم ونحن عصبہ، اقتلوا یوسف کے سارے بھائی 11 بھائی تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، ہمارے ابا یعقوب علیہ السلام
ہم سے محبت نہیں کرتے۔ ادھر یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام ان میں سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہم سے ہمارے والد کیوں محبت نہیں کرتے؟ ہمارے والد تو سری گمراہی میں ہے۔ شیطان نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے دل میں یہ بات ڈالی تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر یوسف علیہ السلام کو قتل کا الزام لگا دیا، کنویں میں گرا دیا۔ یہ جو گناہ ہوا ان سے شیطان نے حسد کی وجہ سے کرایا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوری دنیا میں یہودی عالم منصب پر تھے۔ جتنے انبیاء علیہم السلام، تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر علیہم السلام، ان میں سے چند انبیاء علیہم السلام کو چھوڑ کر ایک طویل سلسلہ انبیاء علیہم السلام کا جو آیا بنی اسرائیل میں سے آیا، اور یہ بنی اسرائیل پوری دنیا میں منصب عالم پر فائز تھے۔ اللہ نے ان کے خاندان کو نبوت کے لیے منتخب کر دیا۔ پورے دنیا میں ان کو ایک اونچا خاندان تسلیم کیا جاتا تھا۔ ان کی بعض نااہلیوں کی وجہ سے، ان کے بعض اخلاقی گراوٹی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو یہ نبوت کا مقام دیا تھا وہ چھین کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ یہودی آج بھی مسلمان سے بغض، حسد، کنایہ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا ہمارے یہودی خاندان سے چلا آ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس منصب کو چھین کر اللہ نے امت محمدیہ بنو اسماعیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اس کی وجہ سے یہودی مسلمانوں سے حسد، بغض رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا اس نبوت والے کام میں کسی کی دلیل و حجت نہیں، نبوت جو ملتی ہے اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ اپنے منتخب شدہ بندوں کو دیتا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسماعیل کو نبوت کا مقام عطا کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے دوران خطبہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ اپنی نیکیوں کو کھا رہا ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسا کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بہت بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ حضرت کی عمر میں درازی نصیب فرمائے، ان کا علمی جو خدمات ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، اللہ ان کا سایہ عاطفت امت مسلمہ پر قائم و دائم رکھے۔ حضرت نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ سوکھی لکڑی کہ حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں آگ کی طرح جل جاتی ہیں۔ مثلا سوکھی لکڑی ہے، اس میں آگ لگ گئی پورا جل جائے گی، اور گھاس ہے، گھاس میں آگ لگ گئی تو پوری گھاس جس طرح جل کر بھسم ہو جائے گی، اسی طریقے سے انسان جب حسد کرنے لگتا ہے اس کی تمام نیکیاں جل کر خاک ہو جائیں گی۔ ایک آگ وہ ہے جو منٹوں میں سب کو جلا کر خاک کر دے گی، ایک آگ وہ ہے جو ہلکے سے تھوڑی تھوڑی جل جل کر آخر میں ختم کرے گی۔ حضرت نے فرمایا تھوڑے سے ہلکے سے جو جلنے والی آگ ہے وہ حسد کی آگ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد سے بچنے کے لیے ہمیں ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، بغض نہ رکھو، تم اللہ کے بندے ہو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر لوں. حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلے مالدار محلے میں رہتا تھا، جہاں مالداروں کا طبقہ ہے وہاں رہتا. ہر کسی شخص کو دیکھتا کہ میرے سے زیادہ عمدہ کپڑے پہن رہا ہے، اور کسی کو دیکھتا میرے سے عمدہ اس کا گھر ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ میں ہمیشہ غم زدہ رہتا، غم کی حالت میں زندگی گزارتا. اب چند سال میں نے ایسا کیا کہ غریب طبقہ جہاں رہتا ہے وہاں چلا گیا. اب میں نے دیکھا کہ جو میں نے کپڑا پہنا ہے، میرے سے جو سامنے والا کپڑا پہنا ہے اس سے کم درجے کا کپڑا پہنا ہے. تو حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جس کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دے دیا اس پر قناعت کر لے، اس کے لیے کافی ہے. قد افلح من اسلم ورزق. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی کو مال دیا اور اس کو بیوی دے دیا، گھر دے دیا، اور اللہ کی وہ تھوڑی سی قناعت پر راضی ہو گیا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. حسد کی بیماری کو ہمارے دلوں سے ختم فرمائے، اور امت مسلمہ کو حسد چھوڑ کر محبت، شفقت، الفت جیسی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنت پڑھ لیں.